بازار کی طرف چلا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. تو محنتیں سب کی ہیں، بغیر محنت کے کوئی نہیں، اور ہر انسان کو اس کی محنت کے بقدر ملے گا، اور جس چیز کی اس نے محنت کی وہی چیز اس کو ملے گی. ایک محنت سے قبر جنت کا باغ بنے گی، ایک محنت سے قبر جہنم کا گڑھا بنے گی. ایک محنت سے اللہ ملے گا، ایک محنت سے اللہ ناراض ہوگا، اللہ کو کھو دے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. دیکھو، ایک دکان والا دکان میں محنت کرتا ہے تو شام کو اس کا نتیجہ اس کو ملتا ہے. کھیت والا کرتا ہے، اس کو 2 مہینے 4 مہینے بعد اس کا نتیجہ ملتا ہے. سوف یرا. عملی طور پر زندگی گزارنے والا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کرنے والا، ان طریقوں کے اوپر چلنے والا، سوف یرا، بہت جلد دیکھ لے گا. وسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار. بہت جلدی تو دیکھ لے گا جب غبار چھٹ جائے گا. کہ تو گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا، تیری محنت صحیح تھی یا غلط تھی، تیری سواری اچھی تھی یا غلط تھی، تیری کوشش صحیح تھی یا غلط تھی. میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے نبیوں کو دنیا میں بھیج کر انسانوں کی محنتوں کے رخ کو صحیح کیا ہے. ہمیں ہر نماز میں حکم دیا کہ محنت کے صحیح رخ پر ہونے کے لیے اللہ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط اور صحیح محنت والے، صراط مستقیم والے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 طبقے آ گئے. ایک جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ محنت والے، ان کا راستہ ہمیں چاہیے، اور ان کا نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا بھی نہیں چاہیے جو گمراہ ہوئے. اب منعم علیہم، جن پر انعام ہوا، وہ طبقہ کون سا ہے؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا بیان کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو محنت جو دنیا میں صحیح ہے وہ تو ان حضرات کی ہے، اور ہمیں ان کی محنت کے حساب سے دعا مانگنی ہے، اس محنت کو اختیار کرنا ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت زندگی کا لاحقہ لگایا ہے، جینا مرنا کیوں لگایا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے آنکھ دی ہے، اس کا احسن عمل کیا ہے.
ناک دی ہے، اس کا احسن عمل کیا ہے، زبان دی ہے، احسن عمل کیا ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، احسن عمل کیا ہے. رونا اللہ پاک نے لگا ہے، رونے میں احسن عمل کیا ہے. ہنسنا اللہ پاک نے لگا ہے، ہنسنے میں احسن عمل کیا ہے. نیند کا احسن عمل، جاگنے کا احسن عمل، کھانے پینے کا احسن عمل، سب کے اندر صرف نماز نہیں ہے. تو احسن عمل پہ چلنے والا اس کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. جب وہ اس کو اختیار کرے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو ہم پاکیزہ زندگی دیں گے، سکون، اطمینان، راحت والی زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. بہترین بدلہ دنیا آخرت کے اعتبار سے پانے والے وہ احسن عمل والے ہیں، اچھی سائی والے ہیں، اچھی محنت والے ہیں، اچھی کوشش والے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کروڑوں خربوں رحمتیں اور درود ان پر نازل فرمائے، ان کی قبروں پر نازل فرمائے، اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کے حرم میں رہنے والی ہماری مائیں امہات المومنین حضور کی صحبت پائی اور پوری پوری رات عبادت میں گزری، اور نیند کے آنے سے کہ نیند آئے گی اور عبادت میں خلل پڑے گا تو بالوں کو رسی سے باندھا کہ جب نیند آئے جھٹکا لگے گا آنکھ کھل جائے گی. ان کو یہ حقیقت معلوم تھی. اس لیے اس میں ہمیں سوچنے کی اور تردد کی ضرورت نہیں ہے کہ احسن عمل کیا ہے، اچھی سائی کیا ہے، اچھی کوشش کیا ہے. وہ تو اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے گھرانے کو ہمارے سامنے کر دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بس حضور کو دیکھ کے چلو. حضور کی زندگی کو اختیار کر لو. حضور نے کیسی زندگی گزاری؟ ابو بکر. حضور نے کیسی زندگی گزاری؟ عمر. حضور نے کیسی زندگی گزاری؟ عثمان. حضور نے کیسی زندگی گزاری؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ. یہ وہ طبقہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ نے فرمایا نا کہ میری امت 73 فرقوں یا اس سے اوپر میں بٹے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، ایک طبقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، ما انا علیہ واصحابی. یہ ہے سائی اچھی، محنت صحیح اور احسن عمل والے لوگ، خلوص سے بھرے ہوئے، عبادتوں میں منہمک، جبینوں پر اللہ کی یاد کے نشان، زبانوں پہ اللہ کا ذکر، دل میں اللہ کا خوف. کیف اصبحت یا حارثہ، حضور پوچھتے ہیں حارثہ صبح کیسے کی؟ فرمایا اصبحت مؤمنا وموقنا، من ایمان اور ایقان کے ساتھ صبح کی. فرمایا کیا کہتے ہو؟ تم نے بڑا دعویٰ کیا. ہر دلیل کا، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے موت سامنے نہ ہو، جنت سامنے نہ ہو، جہنم سامنے نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ تم نے صحیح کہا، تم نے سچ کہا، صدقت یا حارث. واقعی جس آدمی کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے وہ سچا ہے. اور اس چیز پر آنے کے لیے اپنے بڑوں کی صحبت میں وقت گزارنا.
یہ چیز ایسے نہیں آتی. اس کے حصول کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں، اللہ والوں کی صحبتیں، اس سے اللہ پاک پھر آدمی کو یہ چیز نصیب کرتا ہے. عمل صحبت سے آتا ہے، علم بھی صحبت سے، اور علم کے ساتھ عمل یہ بھی صحبت سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معلم بھی بنا کے بھیجا اور مصلح بھی بنا کے بھیجا. اعمال کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. میرے عزیزو، یہاں رہتے ہوئے اور کہیں بھی ہم ہوں، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہو، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی فکر ہو. کسی بھی چیز میں دیکھو، ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو میں بسا اوقات غصہ ہوتا ہوں، اگر بال بھی حضور کے طریقے پر نہیں ہے، یہ بال ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے. ناخن یہ حضور کے طریقے پر نہیں ہوئی، جہنم میں لے کے جائیں گے. ایک آدمی اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے، حضور نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کرے کہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے، اس کا وہ سیدھا ہاتھ شل ہو گیا. شل سمجھتے ہو؟ مفلوج ہو گیا، سوکھ گیا، حدیث میں آتا ہے. تو اب بظاہر تو سیدھے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے کھانا ہمارے نزدیک اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پیغمبر نے بد دعا دی. صبح فجر کے وقت جو نہ اٹھے، حضور نے اس کو بد دعا دی. حضور نے بد دعا دی. فجر کی اذان سنے اور نہ اٹھے، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت نہ دے. کتنا خطرے کی بات ہے. زندگی میں برکت چاہیے تو فجر میں اٹھو. اور ایک نفع کی چیز بتا دوں، اگر عمل کرو گے مزے کرو گے ہمیشہ. جو آدمی تہجد کے اوقات میں اللہ پاک کے سامنے صرف 2 آنسو بہانا سیکھ لے، وہ زندگی میں مزے کرے گا. وہ زندگی میں مزے کرے گا. دنیا کی تمام چیزوں کو اس برکت والے وقت کے ساتھ جوڑا جس کو تہجد کہتے ہیں. صحت چاہیے، چاہتے ہو بلڈ پریشر سے دور ہوں، بیماریوں سے دور ہوں، اور شوگر سے دور ہوں، اور وہ آج کل ڈپریشن کی تکلیف شروع ہو گئی اس سے دور ہوں، آپ تہجد میں 2-4 رکعتیں پڑھنا سیکھیں. اور چاہتے ہو کہ اللہ پاک دنیا کی فراخی مجھ پہ کر دیں، میرے کام بنے، تہجد کے وقت میں اٹھو، 2-4 رکعتیں پڑھو، زیادہ نہیں. اذان سے 20 منٹ پہلے اٹھ کے وضو بنا کے 2-4 رکعتیں پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو. چند دن کر کے آپ دیکھو اس کی برکت. ذہن پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، دل پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، دماغ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، صحت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اس وقت اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں. ہر وقت میں توجہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت خصوصی توجہ کا مظاہرہ ہوتا ہے. یہ احسن عمل ہے. یہ کیا ہے؟ کل انسان یغدو. یغدو یہ صبح کے وقت کو کہتے ہیں. صبح کرنے والا بائع النفس، اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. فموتقها او موبقها، یا تو یہ جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کرتا ہے اور یا ہلاکت میں ڈالتا ہے. اگر یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رویا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا دیا. آپ نے فرمایا ہر انسان کے وجود میں 360 جوڑے. کتنے جوڑے؟ 360. اور ہر جوڑ کے بدلے میں اس انسان پر روزانہ صدقہ ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اتنا صدقہ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا
ہر تسبیح، ہر تحمید، ہر تکبیر صدقہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ صدقہ، اللہ اکبر صدقہ ہے. کل معروف صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہیں عن المنکر صدقہ ہے. کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی کو کھلا دینا صدقہ ہے، پانی پلا دینا صدقہ ہے، مومن کو خندہ پیشانی سے دیکھنا صدقہ ہے. اور فرمایا ان سب کا مجموعہ کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا، جس کو اشراق کہتے ہیں. یہ پڑھ لی، یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو یہ عمل ہے، یہ احسن عمل ہے، یہ سعی ہے، یہ کوشش ہے. یہ حضور نے سکھایا، یہ عمل ہے، یہ دیا ہے ہمیں کہ ایسا کرو. اب ایک انسان یہ کرتا ہے اور ایک انسان یہ کرتا ہے کہ وہ نہ تہجد میں اٹھتا ہے، نہ فجر میں اٹھتا ہے، نہ سورج نکلنے پر اٹھتا ہے، مرضی سے اٹھتا ہے. جب اٹھتا ہے تو اس کے 360 جوڑ پھر درد کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کہتے سر میں بھی درد ہے، آنکھوں میں بھی درد ہے، کانوں میں بھی درد ہے، پیٹ میں بھی درد ہے، ٹانگوں میں بھی درد ہے. پھر وہاں سے جاتا ہے اسپتال، ڈاکٹر اس کو 360 روپے کا انجیکشن لگاتا ہے. ڈاکٹر اس کو 360 روپے کا انجیکشن لگاتا ہے اور 360 روپے کی دوائیاں اسٹور سے خریدتا ہے. اور شام کو مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، دم کرو، 360 روپے مولوی صاحب کو دیتا ہے. کسی نے جادو کر دیا. ظالم. کل میرے پاس یہاں وہ ایک آئے تھے، تو بچی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، 20 سال کی عمر ہے. مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے. مسئلے. عمر کیا ہے؟ 20 سال ہے. کیا کرتی؟ یونیورسٹی میں پڑھتی. ساری چیزیں سنا کے اس کے بعد میں نے اس کو بتایا کہ تیرا مرض یہ ہے، یہ ہے، یہ. ایک تو باہر کے کھانے، دوسرا رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، نماز نہ پڑھنا، یہ مسئلہ ہے. اس کو صحیح کر لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی. ہم سب کے گھروں میں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کے گھروں میں یہ معاملہ ہے نا. ہم بھی اس میں مبتلا ہیں. ہم سب اس کے وہ ہیں. اللہ کے سامنے ہمیں رونا جھکنا نہیں آتا، محنت کرنی نہیں آتی. وہ میرے پاس شہر سے آتی تھی، ایک فیملی آتی تھی، گھرانہ آتا تھا، بڑے پڑھے لکھے سارے، کوئی وکیل، کوئی جج، کچھ. تو آئے تو میں نے خیر کچھ چیزیں ان کو دیں، تھا بھی ان کے ساتھ کچھ مسئلہ. تو 1-2 دفعہ آئے تو اس کے بعد ان کی جو بڑی وہ تھی گھر کی، وہ کہنے لگی جی آپ بتائیں تو صحیح ہمیں کیا ہے. میں نے کہا یہ آپ آم کھاؤ، پیڑ نہیں گنو. تمہیں پیڑ گننے سے کیا تعلق؟ فائدہ ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو جاؤ. نہیں جی فائدہ تو ہو گیا. میں نے کہا فائدہ ہو گیا نا، آپ کا علاج ہو جائے یہ اچھا ہے. ورنہ میں نے کہا مجھے طریقہ آتا ہے، میں تمہیں کہوں کہ یہ لو اور تم جاؤ رات کو سمندر میں کھڑے ہو، اور یہ لو اور تم فلاں پہاڑی پہ چڑھو، اور تم یہ تعویذ لو اور اس کو اس طرح کرو، اس طرح کرو، کالا بکرا لاؤ، چٹا بکرا لاؤ، اتنی دیگ لاؤ. تو جب میں نے یہ باتیں کی تو کہتے ہیں یہ سب تو ہم کر چکے ہیں. یہ سب ہم کر چکے ہیں. صحیح رخ پہ نہیں. کسی آدمی کو بولو تیرا مسئلہ ہے، تو جا کر وضو بنا، 2 رکعت نفل پڑھ، اللہ سے کہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کو کہو کہ فلاں پہاڑ کے اوپر وہ بابا بیٹھا ہوا ہے اور تو ایک مرغہ وہاں پہنچا دے، تیرا کام ہو جائے گا. یہ گدھا ٹائم بھی خرچ کرے گا، پیسہ بھی خرچ کرے گا، اس پہاڑی تک جائے گا بھی، وہ مرغہ بھی دے کے آئے گا. لفظ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اخپل اشلیوما کاریون کی، اخپل اشلیوما، آگے نام تم خود ہی جانتے ہو. ہماری حالت یہ ہے، یعنی سہولت سے جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو اختیار کرنے کے بجائے غلط رخ پر مشقت محنت کرنے کے لیے. فلاں شہر میں فلاں عامل ہے، تعویذ دیتا ہے، وہ پوچھو مت جی، آپ وہ تعویذ لے لو. آپ
دن بھی خرچ کرے گا، کرائے بھی خرچ کرے گا، خواری بھی خرچ کرے گا، ذلت بھی اٹھائے گا، وہاں جائے گا، لین میں کھڑا ہوگا، اس کے وہ اٹھائے گا، اور اس کے بعد وہ تعویذ لے کے آیا. کام ہوا یا بغیر اس کے ملتا ہے تعویذ؟ اب جتنے بھاری ہوں گے اتنا اس کو فائدہ ہوگا. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پیارا راستہ اللہ نے اہدنا الصراط المستقیم دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں والا، حضور والا، صحابہ والا، تابعین والا، تبع تابعین والا، فقہاء اور محدثین والا، ہمارے اکابر والا، بزرگوں والا، ہمارے بڑوں کا راستہ. اور یہ بھی یاد رکھو، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا طریقہ ہمارے بڑوں سے ہٹ کر نہ ہو. اپنے بڑوں کی عزت احترام کرو. جس کے دل میں بڑوں کی عزت احترام نہیں، اللہ پاک اس کو کبھی نفع نہیں دیں گے. اپنے اکابر کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ کی، انبیاء کی، صحابہ کی، سب کی تعظیم کو دل میں رکھو. کوئی چیز سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے، آمین کہو. اور ہمیں صحیح نہج سمجھائے. ہمیں کچھ چیز سمجھ آئے نہ آئے، اپنے بڑوں کے متعلق کبھی شکوک پیدا نہ ہو، شبہات پیدا نہ ہو. اور شکوک شبہات پیدا ہو تو اپنا قصور سمجھو، ان کو قصوروار نہ ٹھہراؤ. وہ صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ صحابہ نے جو کیا بالکل صحیح ہے. وہ میری سمجھ میں آتا ہی نہیں آتا. آج کی سب سے بڑی بدبختی ہے، آج کی سب سے بڑی بدبختی ہے، کہتے ہیں کہ جی عمر کیا سمجھتا ہے؟ وہ عمر نہیں سمجھتا، تیرا ابا سمجھتا ہے. کھو دے دیا پتر. حضور کو جس نے دیکھا، حضور کی صحبت میں رہے، سارے صحابہ ساتھ ہیں، انہوں نے وہ کام کیا، وہ نہیں سمجھے، اور تم سمجھتے ہو، تم یہ کہتے ہو ایسا ہے. دلیل کیا لاتے ہیں؟ بخاری. بھائی بخاری سرانگوں پر ہے، لیکن لاکھوں بخاری جمع، عمر کے پاؤں کی خاک نہیں. عمر کے پاؤں کی، عمر نے کیا ہے، ہم بخاری سے عمر کو بڑا سمجھتے ہیں. ان نے حضور کو دیکھا ہے، بخاری نے نہیں دیکھا. ہمارے لیے بخاری مقدم نہیں، ہمارے لیے عمر مقدم ہے، ابوبکر مقدم ہے، عثمان مقدم ہے، علی مقدم ہے. اسی ترتیب سے ہم نیچے آئیں گے. پہلے درجے میں نبی ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر فقہاء اور محدثین ہیں. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہم صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے، حضور کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں امام مالک، امام شافعی، امام محمد بن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان میں سے کسی کی وجہ سے ہم صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے، تابعین کو نہیں چھوڑیں گے، ان بڑوں کو نہیں چھوڑیں گے. ان بڑوں کی بات پہلے ہوگی، اس کے بعد ان کی بات آئے گی. اس میں ہے ہی نہیں ہے، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. انہوں نے کیا ہے تو ہم وہ کریں گے. تو اس کے لیے درخواست ہے آپ حضرات سے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر ہمیشہ صحبت کی کوشش کرو. ایک پڑھائی سے ہٹ کر ان کی خدمت کرنا. صحبت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بڑوں کے پاس وقت گزارنا، ان کو دیکھنا، ان کے عمل کو دیکھنا، ان سے دعا لینا، یہ صحبت ہوتی ہے. اور نور اس سے ملتا ہے. علم محنت سے ہوگا، اور علم کا نور اس صحبت سے ہوگا، ان کے پاس بیٹھنے سے ہوگا. اللہ پاک تیرے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حلیم، یا علیم، یا علی، یا عظیم، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم ظالم ہیں، ہمارے ظلموں کو معاف فرما. اے کریم اللہ، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، اللہ ہمارے محسنین، ہمارے معاونین، ہم سے جو محبت کرنے والے ہیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عافیہ اور عافیہ جیسے جتنے ہمارے بہن بھائی جو صرف تیرے نام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اپنوں اور پرایوں کی قید میں یا اللہ محبوس ہیں، یا اللہ قید میں ہیں، اے اللہ ان سب کو معاف فرما، ان کی رہائی کی صورت پیدا فرما. اہل غزہ،
اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان برسر پیکار ہیں، دشمن کے مقابلے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما، ان کی مدد فرما، ان کو معاف فرما، ان کی مدد فرما۔ اور دین کے شعبوں میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، وہ مساجد میں ہوں، وہ مکاتب میں ہوں، وہ مدارس میں ہوں، وہ مراکز میں ہوں، یا اللہ وہ تصنیف میں ہوں، تعلیم میں ہوں، وہ خطابت میں ہوں، وہ بلاغت میں ہوں، یا اللہ وہ عبادت میں ہوں، وہ ذکر میں ہوں، یا اللہ دین کی فکر کے اعتبار سے جس شعبے میں وہ کام کر رہے، اے اللہ سب کو معاف فرما، ان کی کوششوں کاوشوں اور سعیوں کو قبول فرما، اس میں برکت نصیب فرما، اخلاص عطا فرما، یا اللہ دلوں کو ایک فرما، آپس کی دوریوں کو ختم فرما، نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما۔ اے رحیم اللہ، اے کریم رب، اے مہربان اللہ، تو اپنے فضل سے، لطف و کرم سے ہماری تمام بگڑیاں بنا، مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اپنے فضل سے مسجد الرحمان کی تعمیر، یا اللہ اس کے اخراجات ضروریات کے اعتبار سے تو غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ یہ جامعہ تیرے نام پہ بنا، روڈ سے یا اللہ سڑک سے سڑک تک یہ جگہ بھی اور ساتھ کا یہ پلاٹ بھی، یا اللہ آگے تک یہ ساری جگہ ہمیں عطا فرما، اس کا انتظام فرما۔ اس کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں یا اللہ اس کا داعیہ پیدا فرما، ان لوگوں کو مائل فرما اور اس کی طرف متوجہ فرما، اس کی تعمیر اور اس کے اخراجات، اس کی ضروریات۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما۔ اے رحیم اللہ، اے کریم رب، جیسے مانگنا چاہیے ویسے مانگنا نصیب فرما۔ اے اللہ بنات کے لیے جگہ کے اعتبار سے، رہائش کے لیے جگہ کے اعتبار سے، اے اللہ اپنے فضل سے سفروں کے اعتبار سے ہمارے سفر کو قبول فرما، آسان فرما، ہمارے گھروں کے، ہمارے بچوں کے، ہماری بچیوں کے، ہمارے والدین کے، ہمارے اساتذہ کے، ہمارے مشائخ کے، ہمارے محسنین کے تمام مسائل کو حل فرما، الجھنوں کو ختم فرما، قرضوں کو ادا فرما، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبور کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو رحیم و کریم ہے۔ یا اللہ ہم لئیم ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم حقیر ہیں، تو کبیر ہے، تو عزیز ہے، تو اے اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تیری صفت ہے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنے خزانوں سے اپنے شایان شان مرحمت فرما، اپنے نام سے ہمیں دور نہ فرما، اس سے وابستہ فرما، اس پر موت نصیب فرما، مرتے وقت ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری اور ساری فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں جاگزیں فرما، دلوں میں بٹھا، دلوں کو اس کا مسکن بنا، دل کی آواز بنا، دل کی تڑپ بنا، دل کی طلب بنا، دل کی کیفیت بنا، دل کا یا اللہ اس کو مرکز بنا، محور بنا، اپنے فضل و کرم لطف و احسان سے۔ یا اللہ ہم سب یا حاضرین، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بڑے، یا اللہ عام اور خاص، مرد اور عورتیں، جو بھی یا اللہ ہمارے اس عمل میں شریک ہیں، اپنے فضل سے سب کی حاجات کو، ضروریات کو، مقاصد کو پورا فرما۔ آمین آمین وسلم۔